احادیث کلیرٹی کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی. اسی لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی سب اسٹوڈینٹس سے, اپنی سب بہنوں سے, کہ یہ آنکھیں بند کر کے فارورڈ پر فارورڈ احادیث مت کیا کریں. آپ نے اتنی احادیث آگے فارورڈ کری جا رہی ہیں, اور ہمارا لاجک کیا ہے, آپ کا بھی قصور نہیں ہے زیادہ. آپ کا قصور آپ کا اس لیے نہیں لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات سکھانے والے ہی ایسے سکھا دیتے ہیں. ایک اچھے میسج کو آگے بڑھا دیں تو وہ جتنی دفعہ آگے بڑھایا جائے گا ہر دفعہ آپ کو ثواب ملے گا. بھائی اس چکر میں سب نے عمل چھوڑ دیا, اور سب کو لگتا ہے کہ میں دن بھر میں 85 گروپس کے اندر اچھا میسج فارورڈ کرتی ہوں, پھر وہ ہر گروپ والے اس کو آگے فارورڈ کرتے ہوں گے, تو دن بھر میں مجھے تو بڑا ریوارڈ مل جاتا ہے. اب میں دن میں جو ہوں وہ کسی کی انسلٹ کروں, کسی سے نفرت کا اظہار کروں, کسی کی غیبت کروں, ہمیں لگتا ہے تو کیا ہو گیا, آلریڈی صبح صبح اتنے سارے گروپس میں اچھی باتیں فارورڈ کر کے نیکیاں تو کما لی. حدیثوں کو بغیر اس طرح سے سمجھے فارورڈ کرنا شاید ایسا نہ ہو کہ وہ بینیفٹ کی بجائے ڈیمیج زیادہ کر رہا ہو. میں نے ایک حدیث پڑھی اور میرے پاس بیئر منیمم علم ہے, اور میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ ملنا اس سے پسند کرتا ہے, اینڈ وائس ورسا. اور پھر مجھے خیال آیا, ہاں مجھے تو موت سے بہت ڈر لگتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتی, اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتا. اور جب ہم نے اس طرح سے اس بات کو ڈیڈیوس کیا, کیونکہ میرے پاس علم بہت کم تھا, تو اب کیا ہوا, چلو جی مجھے تو پتا ہی ہے کہ اللہ سے مجھے کوئی اچھی امید ہے نہیں, اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے, تو بس اب میں چلیے اپنی زندگی تو کم سے کم انجوائے کر لوں. اینڈ موسٹ آف 75% آف دس امہ از ایکچولی لیونگ اے لائف ان دس وے. برائے مہربانی اگر آپ کو میرے اس وقت ہاتھ نظر آ رہے ہوں تو میں آپ سے کہوں, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں کہ یہ فارورڈ میسجز فارورڈ کرنا چھوڑ دیجئے, خاص طور پر احادیث. آپ میرا پیٹرن آپ لوگوں کو پتا ہے, اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا یہ حدیث ہے پلیز اس کی اوتھینٹسٹی بتا دیں, میں کہتی ہوں نہیں سوری میں نہیں بتاؤں گی آپ کو اوتھینٹسٹی. You better join a class to clear your confusions and to know the reality that which hadith text is actually right and which is fabricated. It's not an instant hotline message چل رہا ہے کہ بس کسی استاد کا نمبر ملا, it's like a hotline service, جیسے آپ جو ہیں وہ بس ابھی ٹرنگ میسج کریں اور وہاں سے ٹرنگ علم آ جائے. اسی طرح ٹرنگ کرتا ہوا وہ علم جو ہے وہ عمل کے بغیر دوسرے کان سے باہر نکل جاتا ہے. ہمیں حدیثوں کی خوبصورتی نہیں محسوس ہو سکتی اگر ہم صبر کے ساتھ, ریگولیرٹی کے ساتھ, کسی ایک کلاس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے نہیں رکھیں گے. یہ جو ہمارے اندر جلد بازی اور ہیسٹینس آ گئی ہے نا, کہ بس میں یہاں سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, ادھر سے بھی سن لوں, دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو جسٹ ہیو اے کھچڑی آن یور ہیڈ, اور عمل میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا بیکاز آپ بہت تھک چکے ہوتے ہیں. میں کیوں کہتی ہوں ریگولیرٹی کے ساتھ کسی ایک جگہ جو آپ کو کلک کرتا ہے, جس سے آپ کی فریکوینسی ملتی ہے, ود ڈسپلن اس کلاس کو کنٹینیو کریں, اس استاد کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. تربیت بھی ہوگی انشاءاللہ, عمل بھی سدھرے گا, علم بھی آئے گا, اور ہم یہ جو ہماری ایک بھیڑ چال ہو گئی ہے پورے معاشرے میں, صبح اٹھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑا ناشتہ کرنے کے بعد, اور اس کے بعد بس جو میسیجز فارورڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو جو 9 بجے شروع کیا تھا بس 10:30 بج گئے, اور اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر اٹھے, موبائل کو لگایا چارجنگ پر, کتنی نیکیاں میں نے دل میں سوچا کہ میں نے انشاءاللہ کما لی ہوں گی, اور عمل اپنا بالکل زیرو, کہ جس میں ہم نے کسی سے پیار سے بات کی ہوتی, گھر میں کسی بزرگ کا حال پوچھا ہوتا, اپنے اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے اماں ابا کو فون کیا ہوتا, ان کی طبیعت پوچھی ہوتی, کسی اپنے رشتہ دار کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا ہوتا خیر خیریت کا. نتھنگ. فارورڈ میسجز گروپس بنے ہوئے ہیں فیملیز کے, لیکن وہاں پر بھی کمیونیکیشن نہیں ہو رہا کہ میں پوچھوں اپنی کزن سے آپ کیسی ہیں, سب ٹھیک ہے, بہت ساری دعائیں, نہیں, وہاں پر بھی فارورڈ میسجز. اور جب یہ حال ہے تو ادھورے علم کے ساتھ ہم معاشرے میں کوئی بینیفٹس نہیں پھیلا رہے, الٹا ہم لوگوں کو اس کم علمی پر دین سے کنفیوز کر رہے ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ہم یہ پوری حدیث نہیں پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کلیرٹی دی, بالکل جیسے حضرت عائشہ پریشان ہو گئی تھیں کہ لو موت سے تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتے.
ان کو کلیرٹی کی ضرورت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کے ساتھ رہتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، صحابہ کرام کی جنریشن میں موجود ہیں، امنگ صحابہ ہیں، ان کو کلیرٹی کی ضرورت تھی، تو ہمیں کتنی کلیرٹی کی ضرورت ہوگی؟ چسکوں کے لیے لیکچر مت سنیں، ان کے لیکچر کا ٹائٹل بہت امیزنگ ہے، یہ سنتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں، خیر مجھے نہیں پتا یہاں کوئی مجھے جو اسپیکر استاد ہو وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، بٹ میری خواہش ہوتی ہے کہ کیچی سلوگنز اس لیے نہ بنائیں جسٹ ٹو کیچ دا آڈینس، آپ کا علم جو آپ اس لیکچر میں دینے جا رہے ہیں اس پر بیس کر کے سلوگنز کو، ٹائٹلز کو، پوسٹرز کو بنایا جائے۔ بعض اوقات ہم دین والے بھی دین کے ایسنس اور علم کے ایسنس سے دور کیچی سلوگنز پر آ جاتے ہیں، بس کیچی سلوگن ہو، کنٹینٹ شاید اس سلوگن کے ساتھ میچ کرتا ہوا، اور وہ سلوگن بار بار اس استاد کی زبان سے نکلتا ہوا تاکہ سننے والے اس کو قرآن کی آیت اور انڈرسٹینڈنگ سے جوڑ سکیں، وہ کہیں ریئر ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کلیرٹی چاہیے تھی، ہمیں کلیرٹی چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے آج کے اس لیکچر کے تھرو کہ اپنی اس عادت کو بدل دیں۔ صبح اٹھ کر، میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں، میں ہارڈلی گروپس کے اندر ہوں، لوگ مجھے ایڈ کرتے ہیں میں نکل جاتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے اپنا آٹو ڈاؤن لوڈ فون کا بند کیا ہوا ہے، لٹرلی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا رہی ہوں، آلدو میں بہت گھر کے معاملے میں انٹروورٹ ہوں، لیکن میں آپ کو گھر کی بات بتا رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ اکثر مجھ سے ہنس کر، کبھی ناراضگی میں، کبھی ایسے پوچھتے ہیں میں نے تم کو ایک ویڈیو بھیجی تھی تم نے دیکھی؟ اور میں کہتی ہوں اوہ نہیں، آپ نیچے لکھ دیتے ہیں نا امپورٹنٹ تو میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیتی۔ میں آپ کو لٹرلی بتا رہی ہوں، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ آپ کا وقت اچھے کاموں میں لگے، آپ گھر والوں کو توجہ دیں، آپ کا سارا فوکس اور اٹینشن آپ کے فون پر صرف نہ ہو بلکہ انسانوں پر، ان کے جذبات پر، ان کی فیلنگز پر ہو، تو پلیز یہ صبح اٹھ کر نیکی کمانے کے لیے جو آپ ہیبیچولی 10-15 گروپس کے اندر نیک چیزوں کو، اچھی چیزوں کو، نیکی کے کاموں کو فارورڈ کرتی ہیں، چھوڑ دیں۔ میں لٹرلی بتا رہی ہوں آپ کو، ہاں چھوڑ دیں۔ آپ کہ آپ تو ہمیں نیک کام کرنے سے روک رہی ہیں۔ نہیں، میں آپ کو نیک کام کرنے سے نہیں روک رہی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جب کسی اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے ملیں، آپ ان کو کوئی اچھی کلاس کا لنک بتا دیں۔ ہاں کوئی آڈیو اچھی آئی ہے جو آپ نے مکمل سنی، آپ کو فائدہ ہوا، سن لیا، سمجھ آ گئی، فائدہ ہوا، اب اس کو فارورڈ کر دیں۔ آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، سنی ہوتی نہیں ہے آڈیو، اور کیونکہ بس آڈیو میسج آیا ہے اور اس میں میسج اچھا ہی ہوگا، بس کھٹ 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 فارورڈ کر دیا۔ اسٹاپ ڈوئنگ دس فرام ٹوڈے۔ انشاءاللہ اچھی چیز کو انسان کسی بھی عمر کے حصے میں، کسی بھی زندگی کے حصے میں سیکھ سکتا ہے، اور ہمیں علم کے لیے کلیرٹی چاہیے، اور کلیرٹی کلاسز سے آتی ہے، کلیرٹی استاد کے ساتھ بیٹھ کر آتی ہے۔ آپ استاد کے سامنے بیٹھیں یا آپ ورچولی استاد کے ساتھ بیٹھیں، جیسے آپ اس وقت الحمدللہ ورچولی میرے ساتھ بیٹھی ہیں، لیکن کلیرٹی یہاں سے آئے گی، میسجز سے نہیں آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ جو موت کے بارے میں ایک ڈس لائکنس ہوتی ہے، جو کہ نیچرل ڈس لائکنس ہے، جس کو حضرت عائشہ نے سوالیہ پوچھا تھا، اکراہیت الموت، کیا اللہ سے ملاقات کا محبوب نہ ہونا اس سے مراد موت سے ڈس لائکنس ہے، موت سے کراہیت رکھنا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں عائشہ، اس سے مراد موت سے ڈس لائکنس رکھنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے عالم نزع کے وقت جب ملک الموت نظر آ جائے گا، اس وقت انسان کو پہلا گلمپس نظر آ جائے گا اپنی آخرت کی زندگی کی حقیقت کا۔ جو نیک ہوگا اس کے گلمپس اچھے ہوں گے تو اس کا اللہ سے ملنے کو جی چاہے گا، جو گناہگار ہوگا اس کے سامنے سیاہ چہروں والے فرشتے ہوں گے، گلمپس جو ہے وہ تکلیف دینے والا اور ڈرانے والا ہوگا، تو اس کو اللہ سے ملاقات کا ڈر لگے گا۔ اللہ ہمیں احادیث کے علم پر مکمل گرفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں سب حدیثوں پر گرفت نہیں بھی آتی تو بس جو ہمیں سمجھ آئے اللہ وہ مکمل سمجھ آئے اور ہمارے عمل کو نکھار دے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے آج کے بعد یہ آنکھیں بند کر کے فارورڈ میسجز کو فردر فارورڈ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اپنے نیکیوں کو کمانے کے لیے اپنے جوارح، اپنی زبان، اپنے اخلاق،
اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے اخلاق کو استعمال کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.